अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है सायरा रज़ा का नावल यकीन कामिल ही बंदगी है, एपिसोड 3। राबिया खातून और शमसा बेगम अपने मखसूस तख्त पर बराजमान थीं। हस्बे मामूल राबिया खातून सब्ज़ी बना रही थी, जबकि शमसा बेगम क्रोशिया से कुछ बुन रही थीं। तब्दीली ये थी कि बशायर शमसा बेगम से चिपकी बैठी थी। वो अपनी शमीज़ों के दामन पर कुरेशिया की बारीक बुनाई चाहती थी। शमसा बेगम ने उसके गाल पर धीरे से हाथ फेर के पुचकारा, मैं तुम्हें बना दूंगी बेटा। वो तो आप अभी बनाएंगी ही, मगर मुझे सीखना है, आप बस सिखा दें। वो ज़िद्दी लहजे में बोली, तो सीख लो, मैं क्या अपना फ़न कब्र में लेकर जाऊंगी। वो राज़ी थीं, मगर मसला ये था कि इतने बहुत से दिन बाद भी उसे कुरेशिया ही पकड़ना नहीं आया, और फिर धागा लपेटना मुसीबत। धागा लिपट गया तो कुरेशिया फिसल जाता, और अगर कुरेशिया संभाल लेती तो वो उस वक्त भी जी जान से उनसे लगी बैठी थी। तब अदीना की हील की टिक टिक पर वो बाकी दो खवातीन की तरह चौंकी। स्याह सफ़ेद कॉटन का जदीद तराश का सूट पहने सीढ़ियाँ उतर कर आ रही थी। उसने बारीक स्याह हेयर क्लिप माथे से गुजार कर ज़रा पफ सा दे रखा था। पीछे लहरिए बाल खुले छोड़ रखे थे, बालों में हल्की सी नमी बाकी थी। उसके पैरों में लंबी हील की पंपी थी। बशायर की आंखों में सताइश उभर आई। उसने मुस्कुरा कर इशारा दिया कि वो बहुत अच्छी लग रही है। अदीना शाने बेनियाजी से मुस्कुराई। उसने तारीफ को हक समझकर वसूल किया था कि वो इतनी अच्छी है ही कि उसे सराहा जाए, और उसने कितनी मेहनत भी तो की है। कहाँ जा रही हो? जैसा सवाल शमसा बेगम की जानिब से आया, तभी बशायर की क़ुव्वत शामा ने उसे अलर्ट किया। उसे बखूबी अंदाज़ा हुआ, पीछे मामून है जो नज़दीक आता जा रहा है। चाबी की आवाज़। ओह, तो वो दोनों कहीं बाहर जा रहे थे। जब एक चीज़ आपकी है ही नहीं तो बिला वजह नदीदों की तरह हसरत से पराई शय को क्या देखना। ये तुम्हारी तरबियत तो नहीं थी कभी भी कि तुम दूसरों के माल। बशायर ने खुद को समझाया। लफ्ज़ माल पर उसे हंसी आ गई। मामून अबसार, माल बी मैच्योर बशायर सज्जाद। देखें शमसा आंटी, धागा फिर खुल गया। उसने मसनूई उजलत और परेशानी से कहा। अरे बेटा, शमसा बेगम उसकी सिमत मोड़ी। उसने सर नीचे झुका लिया। वो ना उस तरफ देखेगी और ना फसाद बरपा होगा। मामून मुझे घर दिखाने ले जा रहे हैं। वायरिंग के बाद फानूस वगैरह लगे हैं, और किचन के लिए आइडिया सिलेक्ट करना है, कैबिनेट कलर और। अदीना राबिया खातून को जवाब दे रही थी। ओह अच्छा, चलो हो आओ। राबिया खातून ने सर असबात में हिला दिया। अदीना की हील की टिक टिक तख्त के पास से गुजरी और दरवाजे तक टिक टिक की आवाज़ चलने वाले की दिली कैफियत की तर्जुमान थी। गोया फ़ख्र, बेफिक्री, सुकून और गुरूर। ए सुनो मामून, अदीना रुको। राबिया खातून को न जाने क्या ख्याल आया। ये अपनी बशायर को भी ले जाओ, जब से आई है कहीं घूमने फिरने नहीं निकली। अब हम बुढ़ा बुढ़िया कहाँ ले लेकर घूमें, समंदर तक ना दिखलाया। तुम ही साथ ले लो, ज़रा सी सैर भी होगी और दिल भी बहलेगा। यहाँ हम दो बुढ़ियों में बैठती है या तुम्हारे दादा के पुराने रिकॉर्ड सुनती है। मैं? अरे नहीं। बशायर ने चौंक कर सर उठाया, साथ ही निगाह सीधी मामून पर गई। वो गौर से सुनने के बाद असबात में सर हिला रहा था। नहीं, मैं कुरेशिया सीख रही हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ। उसने अदीना का चेहरा देखा, जहाँ हैरानी और नागवारी थी, और उसकी आंखें इनकार सुनने की मुतमन्नी थीं। वह शायद इतनी चेहरा शनासी का दावा तो कर ही सकती थी। नहीं दादो, उनका अपना प्रोग्राम है, मैं कैसे। मैं फिर किसी दिन देख लूँगी, अभी तो यहीं हूँ। नहीं बशायर, आप प्लीज़ चलिए, बल्कि मुझे पहले ही कहना चाहिए था। मुझे लगा आप बहुत मसरूफ़ रहती हैं,
لیکن پلیز اگر آپ فرصت سے ہیں تو جوائن اس۔ ہاں ہاں جاؤ۔ رابعہ خاتون کا سر بھی زور سے ہل رہا تھا۔ میرے کپڑے؟ اس نے کل کے کپڑے پہنے تھے جو اب مسئلے سے تھے۔ ویسے وہ کپڑوں کی فکر پالنے والی نہیں تھی، مگر بہانے کے طور پر۔ اب آ جائیں، کیا کپڑے بدلیں گی؟ پہلے ہی اتنی دیر ہو گئی ہے۔ ادینہ کی آواز میں اکتاہٹ، جھلاہٹ اور ناپسندیدگی تھی۔ اس نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر مامون کو دیکھا۔ وہ منتظر نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ نگاہ ملنے پر اشارے سے جلدی کا کہا۔ اس نے فوری فیصلہ کیا۔ گلابی شلوار دوپٹے کے بیچ دودھیا کرتا تھا۔ اس نے گلابی 2 پٹی پیروں میں پھنسائی، بالوں کے چھجے میں انگلیاں پھیری تو بال بالکل تازہ دم سے ہو کر ماتھے پر گر گئے۔ اس نے تخت کی جانب سے گھوم کر آتے ہوئے قمیص کی شکنیں ہاتھ سے درست کیں۔ مامون کی گاڑی میں جانا تھا۔ ادینہ نے فائدہ اٹھاتے ہوئے دوپٹہ شانے پر ہی چھوڑ دیا تھا، مگر اس نے عظیم خان کی ہدایت موجب اپنے گرد گلابی دوپٹہ لپیٹ لیا۔ مجھے اچھا لگے گا اگر اچھی بیٹی باہر نکلتے وقت خود کو اچھی طرح لپیٹ لپاٹ لے۔ یہاں بڑے برے لوگ بھی تو رہتے ہیں نا۔ بچوں کو ڈرانے کے لیے بنایا جانے والا پراسرار سا لہجہ، مگر وہ بچی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ کبھی کھلے سر نہیں نکلی۔ وہ سارا راستہ ارد گرد کے منظر سے لطف لیتی رہی۔ اس نے قصداً ایک بار بھی مامون ابصار کو نہ دیکھا۔ ہاں، ادینہ ریموٹ سے گانے بدل نہ جانے کون سی جھلاہٹ اتارتی رہی۔ اس کی گود میں نور تھا، روشنی، چاند کا ہالہ، خوشبو، احساس، مکمل یقین دعا۔ اس کا گڑ گڑانا، رونا، تڑپنا، اس کے سجدے اور سجدے کبھی بھی رائگاں نہیں جاتے۔ ان کا صلہ دنیا میں ملتا ہے ورنہ آخرت میں۔ اس نے دنیا میں مانگا تھا اور اسے مل گیا تھا۔ جون کی تپتی گرم دوپہر جب چیل انڈا چھوڑ دے، اس کے لیے ٹھنڈی وادیوں سے آتی نمدار خوشبو سے بوجھل ہوا بن گئی تھی۔ ایک تکلیف انتہائی، ایک انتظار قیامت کا، ایک نظر ترسی ہوئی۔ اس نے ابھی نہلایا ہوا تولیے میں لپٹا بچہ تھاما۔ وہ دنوں سے بے جان تھی اور تولیے کو کھولتے ہوئے اس کی توانائی چوکڑیاں بھرتی ہرنی جیسی ہو گئی تھی۔ اس نے تولیے کی گٹھڑی کھول دی۔ وہ ٹانگیں مارتے، مٹھیاں بند کر کے پیر پٹخ کر روتے بچے کو بے یقینی سے تکتی جاتی تھی۔ اس کے رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی، مگر اس کے رونے سے اسے کوئی تکلیف نہ تھی۔ اسے یاد تھا اس کا پہلا بچہ۔ وہ اس ناسمجھ میں آتے انسانی وجود سے مشابہ بچے کو خوف کے عالم میں تکتی رہی تھی۔ وہ بچہ مردہ تھا، بہت بڑا سر، مگر اس کی کھوپڑی بہت پلپلی تھی اور بازو جیسے شانے سے 2 پتلی چھڑیاں چپکا دی ہوں۔ توبہ، استغفار! اس نے ایسے بچے کو جنم دیا! ہائے! وہ غش کھا کر گر گئی۔ اللہ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے۔ اس کی ماں نے اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ بس اللہ سے معافی طلب کرنی ہے اور توبہ کرنی ہے، بس۔ اس کے باپ نے کہا۔ میں اللہ کو اتنی پیاری ہوں امی؟ اس نے معصومیت سے ماں کا چہرہ دیکھا۔ ہاں، بہت پیاری۔ اس کی امی نے اس کا بھیگا چہرہ چوما۔ بہت جلدی اس بچے کی تدفین کر دی گئی۔ اس کی ساس نندیں توبہ توبہ کرتی تھیں، مگر اللہ کے آگے نہیں، اسے سنانے کو، دکھانے کو۔ اس کا شوہر ناسمجھی کے عالم میں کچھ کترایا سا پھرتا تھا، مگر پھر ماں بہن کے سمجھانے پر اس کا سینہ تن گیا۔ یہ عورت ہی ایسی ہوگی جس نے ایسا بچہ؟ توبہ، استغفار! بچے ماں پر جاتے ہیں، باپ کا پرتو بھی تو ہوتے ہیں، اور ماں وہ 19 برس کی نازک حور جیسی جس کا چہرہ دیکھ دل نہیں بھرتا تھا، اس کا بچہ اور ایسا؟ امی میرے لیے دعا کرنا، وہ ماں کے آگے گڑ گڑاتی۔ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو دیکھا تھا جو بہت تندرست اور مکمل دکھائی دیتا تھا، مگر وہ پیدائش کے وقت رویا نہیں تھا۔
اور چند گھنٹوں میں پتہ لگا اس کا سر معمول سے کچھ زیادہ بڑا ہے۔ چند دنوں میں کچھ اور انکشافات، چند مہینوں میں سب کچھ واضح، اور چند سالوں میں زبان زدے عام ہو گیا۔ مریم کا بیٹا ایک ایب نارمل بچہ تھا۔ اس کی نظر ٹھہری نہیں، اس نے سر بھی نہیں ٹھہرایا۔ وہ روتی تڑپی مچھلی اور شکوہ کنا، اور سب سے بڑھ کر سارا دوش اس کا نکلا۔ پھر اس کی زندگی کا، خوشیوں خواہشوں کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھ چلا گیا۔ بس اور بچے نہیں۔ اور پھر ان 5 سالوں میں اس نے اپنا تجزیہ کیا۔ پہلے بچے کی دفعہ وہ مطمئن تھی، ہاں وہ ماں بننے والی ہے، بیٹا یا بیٹی، بچوں جیسا بچہ، بلکہ اسے بچے کی خوبصورتی کا یقین تھا۔ وہ گوری گلابی تھی اور شوہر کا رنگ بھی صاف تھا۔ ان دونوں کے نقش دل نشین تھے، دونوں اپنی جگہ جاذب نظر تھے۔ بچہ ماں باپ یا خاندان ہی کے نقش لے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دوسری بار وہ دعاؤں اور استغفار پر آ گئی، منتیں، مرادیں، مگر ان سب پر حاوی خدشات تھے، اور خدشات مجسم ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ایک ایب نارمل بچہ۔ ہائے اللہ! اللہ کی انصاف پسند نگاہ تمہارے اوزان پہ تھی۔ تمہارا ایک پلڑا دعاؤں سے لدا پڑا تھا، مگر جب تولا گیا تو دوسرے پلڑے میں موجود خدشات بھاری نکلے۔ جو دعا کرتا ہے وہ خدشہ نہیں پالتا۔ ہم دعا نہ بھی کریں مگر یقین کر لیں تو کامیابی دم چومتی ہے۔ تم سے غلطی ہوئی بیٹا۔ ابو کے دوست نے اس کے بلک بلک کر رونے پر سارا معاملہ اس کے سامنے رکھ دیا۔ وہ لمبی مثالیں یا الزامات کے بجائے صاف بات کہہ دیے کر چل دیے۔ اور پھر اس نے اس بات کو سوچا اور بہت سوچا، اور تیسری بار اس نے بے فکری لاپرواہی سے یقین کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک مکمل توانا بچے سے نوازے گا۔ ہاں، اس بار اس کا بچہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور تولیے میں ہلتے بچے کو دیکھ کر اسے اپنے یقین پر یقین ہو گیا۔ ہاں، یقین اہم ہے، باقی سب لن ترانی۔ اللہ پر یقین، ہاں وہ دے گا۔ وہ بچے کو الٹ پلٹ کر چھو چھو کر دیکھ رہی تھی۔ وہ مکمل تھا، 4 ماہ بعد بھی، ابھی بھی، 4 سال بعد بھی، ہمیشہ۔ ٹیسٹ، خیال، گمان، ڈاکٹر صاحب، مگر اسے یقین تھا۔ وہ رو رہی تھی، وہ ہنس رہی تھی۔ ڈاکٹرز کا دیا گیا ٹائم پیریڈ، مختلف ٹیسٹ، انتظار۔ وہ 4 ماہ کا ہو کر نظر ٹھہرائے گا، سر ٹھہرائے گا، قلقاریاں مارے گا، پکارنے پر دیکھے گا، آواز پر چونکے گا، چھوٹی چھوٹی موومنٹس، ایک مستقل آبزرویشن۔ سارے گھر کے افراد ہمہ وقت اسے دیکھتے، نوٹ کرتے۔ وہ بہت خوبصورت بچہ تھا، اور گل گوتھنا وہ مکمل طور پر ماں سے مشابہ تھا۔ ہاں، قد کاٹ یقیناً باپ پر جاتا۔ دادی جب جب اسے پھلتا پھولتا دیکھتیں تو منہ پھیر کے تھتکار دیتیں۔ اس کے گلے میں تعویذ تھے، منتیں، مرادیں، مگر وہ ماں تھی، اور اس کا دل پر یقین تھا، اس کا بچہ ٹھیک ہے، بس۔ اور جب اس نے 10 ماہ کی عمر میں پہلی بار قدم اٹھایا تب اس نے باقی گھر والوں کی طرح نعرہ بلند نہیں کیا، نہ اچھل کود کر بھنگڑے ڈالے۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے بچے کو دیکھتی رہی اور پھر سجدے میں گر گئی۔ اس کے شوہر نے بہنوں کو، بھانجیوں کو سونے کے زیورات دیے تھے، لیکن اس نے مونس کے لیے ویل چیئر مانگی تھی۔ وہ تکیوں کے سہارے بیٹھ جاتا ہے۔ میں بٹھاؤں گی، مجھے کوئی سونا چاندی نہیں لینا، بس ایک ویل چیئر۔ مجھے لگتا ہے وہ بیڈ پر پڑا مزید ناکارہ ہو رہا ہے۔ مجھے تو بس یہی چاہیے۔ اس کے لہجے میں ضدی پن آ گیا۔ تمام حاضرین نے برے سے منہ بنائے، مگر وہ اپنی بات کہہ چکی تھی۔ وہ بچہ سب کے لیے ایک نمونہ یا بیکار چیز تھا، مگر اس کے لیے وہ صرف اس کا بیٹا تھا، اس کا بچہ، اس کی مامتا کی تسکین، اسے ساری دنیا سے پیارا۔ وہ جانتی تھی وہ اس بچے کو ٹھیک نہیں کر سکتی، مگر وہ اسے کسی قدر آسانی تو دے سکتی ہے۔ ایک کوشش، ملال تو نہیں رہے گا نا؟ اور اس نے کس مشکل اور سب کی ناگواری اور مسلسل شور شرابے کے درمیان
उसे व्हील चेयर पर बिठाया था। वो कितना चीख रहा था, वो रो रहा था, उसे बैठने में तकलीफ हो रही थी, मगर वो बड़े डॉक्टर से पूरी हिदायत ले आई थी। उसे कोशिश करनी थी, और व्हील चेयर पर उसे बैठा देखकर वो यूं खुश थी जैसे बच्चा रेस जीत कर आ रहा हो। फातेह! काश वो ये काम पहले ही कर लेती, मगर पहले कोई मानता कभी नहीं। उसके चेहरे पर इस्तेहज़ा आ रुका। छोटा भाई बड़े भाई के लिए हक में अच्छा साबित हुआ था। वो अपने छोटे बेटे को फुटबॉल से खेलता देख रही थी। उसके सिल्की बाल माथे पर बिखरे थे और लाल चेहरा। वो हाँप रहा था, मगर खेल का जुनून किसी तरह कम ना हो रहा था। उसकी लगाई किक से फुटबॉल उसके कदमों में आ गिरी तो उसने उस पर अपना पैर रख के बॉल को ठहराया। बच्चे ने चौंक कर माँ का चेहरा देखा। अम्मी, हिट करें बॉल को। वो बॉल उठाकर उसके नज़दीक चले आई। मुझे तो खेलना आता ही नहीं, कैसे हिट करते हैं, आप सिखा दोगे? उसने उसे गोद में उठाया और कुर्सी पर बैठ गई। मैं तो सिखा दूंगा, मगर आप तो मेरे साथ रहती ही नहीं। मासूम लहजे का बड़ा सा शिकवा। मरियम के चेहरे पर साया सा लहराया। ये यकीनन उसके अपने अल्फाज नहीं थे। आपसे किसने कहा कि मैं आपके साथ नहीं रहती? दादू कह रही थी, और वो मासी लोग भी, कि आपको सिर्फ भैया अच्छा लगता है। मरियम का दिल मसला गया। उसने अपने अंदर उठते इश्तियाल पर काबू पाने की कोशिश की। अच्छा ये बताओ, आपको दुनिया में सबसे अच्छा कौन लगता है? मुझे बेटे ने शहादत की उंगली होंठ पर जमाकर सोचने की मोहलत ली। अम्मी, आप बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। उसने शायद माँ की खूबसूरती को सोचा था, महसूस किया था। अरे मेरा बेटा! उसने बच्चे के गिर्द बाजू कसे और उसकी आंखों में आंखें डालीं। मेरी बात गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। आपने कहा आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे करते हैं। मैं आपसे कहती हूँ, आप सबसे ज़्यादा प्यार मुझसे ना करें, कभी ना करें, बल्कि आप भी मेरी तरह सबसे ज़्यादा प्यार अपने भैया से करें। आपको दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने भैया ही से करना है, चाहे कोई आपको कुछ भी कहे, मना करे या जो भी। सारी दुनिया एक तरफ और भैया एक तरफ। लेकिन कैसे प्यार करूं? वो ना बात करता है, ना मेरे साथ खेलता है, बल्कि वो तो मुझे देखता ही नहीं। उसे टॉम एंड जेरी का भी नहीं मालूम, उसे स्पाइडरमैन का भी नहीं मालूम। उसने कभी मेरे साथ क्रिकेट मैच नहीं देखा। अम्मी, उस 6 साल के बच्चे ने मुदब्बिराना अंदाज में हाथ चला चला कर दलाइल दिए। वो तो चलकर नहीं आ सकता। आप कभी गए उसके पास कि भैया आज मैं आपको टॉम एंड जेरी दिखाता हूँ या स्पाइडरमैन का बताया? आप बताते और दिखाते तो उसे मालूम हो जाता ना। ओह अम्मी, बच्चे ने अपने छोटे हाथों से उसका चेहरा थाम कर अपनी जानिब सीधा किया। मैं समझ गया, मैं उसे सब कुछ बता दूंगा, सारी बातें। उसने हल्की सी तेवरी चढ़ाकर हवा में ऊंचा हाथ चलाया। मगर वो मेरे साथ खेल नहीं सकता, इसके लिए क्या करूं? उसने मसला बताया। हाँ, ये बात तो ठीक है। मरियम ने मसनूई तौर पर चेहरा परेशान बनाया। वो चंद लम्हे जैसे सोच में गुम हुई। मगर बच्चे, आप उसे यहाँ लॉन में लाकर बिठा सकते हैं। अब जैसे आप अकेले अकेले इतने अच्छे शॉट लगाकर खेल रहे थे, भैया खुशी से तालियां बजाता, आपको अप्रिशिएट करता। उसे ताली बजाना आती है ना, कितना मज़ा आता। बच्चे की आंखें हैरानी से निकली थीं और होंठ नीम हुआ। फिर हैरान आंखों में तस्लीम और यकीन भरने लगा। वो कायल हो चुका था। मरियम ने उसका चेहरा चूम लिया और आंखों पर होंठ रखे। एक बात याद रखो, जैसे अम्मी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार भैया से करती है, वैसे ही आपको भी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार अपने भैया से करना है। ना दादी, फुप्पी, ना पापा और ना ही मम्मा से।
آپ کو صرف اپنے بھیا کو پیار کرنا ہے، ہمیشہ۔ رات کو سوتے وقت کلمہ پڑھنے کے بعد آپ نے خود سے کہنا ہے کہ میں اپنے بھیا سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا بھیا دنیا کا سب سے اچھا بھیا ہے، ٹھیک ہے؟ کہو گے نا؟ بچے کی کچھ سمجھ میں آیا یا نہیں، اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ میں سب سے زیادہ پیار بھیا سے ہی کروں گا، ہمیشہ۔ تازہ پینٹ کی خوشبو اور چمکتے در و دیوار، ماربل کے فرش کی پالش میں چہرہ چھلکتا تھا۔ کارپینٹر کام کر رہے تھے اور الیکٹریشین بجلی کے تاروں میں الجھے تھے۔ بشائر کی آنکھوں میں ستائش ابھر آئی۔ ہر شے میں ایک وقار اور توازن تھا۔ خالی کمرے اس قدر جچ رہے تھے، سامان و آرائش کے بعد تو چھب ہی جدا ہوتی۔ اسے سب کچھ پسند آ رہا تھا۔ سیاہ ماربل کی کچن سلیب، وہ اس کی چکنی سطح پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ سب ٹھیک تھا۔ تبھی اس کے ماتھے پر شکن سی ابھر آئی۔ اس نے چاروں جانب دیکھا، پھر کچھ واضح ہونے پر شانے اچکا دیے۔ یہ کوئی اس کا اپنا گھر تھوڑی تھا، ہر شخص کی اپنی پسند۔ وہ دوسرے کمرے کی جانب بڑھی۔ ادینہ مامون کے ساتھ ساتھ ہر شے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا جوش و خروش دیدنی تھا۔ وہ ہر شے کی مدح سرائی میں رطب اللسان تھی۔ عجب مالکانہ استحقاق اور شان بے نیازی اس کی شخصیت کو نمایاں کر رہی تھی۔ مامون بجلی والوں سے گفتگو کرتا ذرا باہر نکلا تو بشائر کے نزدیک آ گئی۔ کیسا لگا؟ اس کا اشارہ گھر کی طرف تھا۔ بہت پیارا، اللہ گھر کو شاد و آباد رکھے، ہرا بھرا۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا دی۔ ابھی صرف نچلا پورشن تیار ہوا ہے۔ مامون کہتے ہیں وہ اوپری پورشن کو ہر لحاظ سے نیچے والے سے مختلف بنائیں گے، اٹالین طرز پر یا جاپانی انداز میں، اور ہر کمرے کی سٹنگ میں ایک تھیم ہوگی، مگر دوسرے سے بالکل الٹ۔ روایتی سندھی ٹچ اور ایک کمرے میں بلوچی زمینی نشست جیسا انداز بھی رکھا جائے گا۔ ادینہ کے جملے کو اندر آتے مامون نے مکمل کیا۔ بشائر نے فقط مسکرا کر تائیدی سر ہلایا۔ سب کچھ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اللہ آپ کو رہنا بسنا نصیب کرے۔ مامون کی مسکراہٹ پر اس نے وضاحت کی، نیا گھر دیکھ کر ایسے ہی الفاظ میں دعا دیتے ہیں نا؟ اٹس اوکے اینڈ تھینک یو فار یور پرے۔ نہیں، پھر آپ انشاءاللہ بولیے، دعا پر مہر لگ جاتی ہے۔ وہ مسکرائی۔ سگریٹ سلگاتے مامون کے ہاتھ رکے، چہرے پر خجالت آئی۔ اس نے انشاءاللہ کہہ کر اپنی تصحیح فوراً کی۔ پہلے خجالت آمیز نگاہیں، پھر جتاتی مسکراہٹ والی نگاہیں۔ بشائر نے نظر چرائی۔ وہ گھوم کر لکڑی کے دروازوں کے ڈیزائن پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ مامون نے رخ پھیرا۔ وہ کھڑکی کے قریب چلا گیا تھا اور اب دوبارہ سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اسے پہلا طویل کش لے کر دھواں کھڑکی سے باہر چھوڑا۔ ادینہ اس کے مقابل کھڑی کچھ کہہ رہی تھی۔ بشائر دھیرے دھیرے ان سے دور کھس گئی۔ اس نے درزیدہ نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا۔ مامون نے سیاہ جینز پر نیلی کاسنی شیڈ مارتی شرٹ پہن رکھی تھی۔ کف موڑے وہ ادینہ کو کسی بات کا جواب دیتے ہوئے کش لے رہا تھا۔ دونوں کھڑکی کے فریم میں کسی تصویر کی طرح فٹ آ رہے تھے۔ ادینہ گرد و پیش سے بیگانہ تھی۔ وہ بس مامون کو دیکھتی تھی، سنتی تھی اور کہتی تھی۔ اس کے انداز میں ایک سرشاری، بے فکری اور بے حد خود اعتمادی تھی۔ اسے کسی شے کا خوف نہیں تھا۔ بشائر نے ذرا سا سوچا، ادینہ کبھی اعلیٰ سطح کی گہری گفتگو نہیں کرتی تھی، بس اپنی کہتی تھی، اپنی پسند، اپنی مرضی، اپنی خواہش، میں کا قضیہ۔ وہ حالات حاضرہ کے دکھڑے نہیں پالتی تھی۔ فلموں، ڈراموں سے بھی بس معمولی شغف تھا۔ پھول، بوٹے، بہار، موسم، شاعر، موسیقی، نہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو اس کا پسندیدہ موضوع نہیں کہا جا سکتا تھا۔ تو پھر؟ بشائر نے مسلسل بولتی ادینہ اور ہمتن گوش مامون ابصار کو دیکھ کر سنجیدگی سے دوسری بار اس بات کو سوچا، وہ آخر مامون ابصار سے کون سی باتیں کرتی ہے؟ کس بارے میں؟ کیسے قصے جن میں سامع کی اتنی دلچسپی ہے؟ کون سی باتیں؟ اسے حیرانی آمیز تجسس تو تھا،
मगर टोह ली जाए। गलत बात। उसने सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाते एक गहरी निगाह मामून अबसार पर डाली। ये शख्स, इसकी आंखें, आंखें क्या है उन आंखों में जो कुछ नहीं आता। वो सेकंड फ्लोर पर आ गई थी। यहाँ काम अभी भी काफ़ी बाकी था। वो यूं ही खिड़की से टंग कर गिरदोपेश का जायज़ा लेती रही। पिज़्ज़ा की होम डिलीवरी वाले की बाइक रुकी। ओह, उनकी तवाज़ो का ख्याल। कुछ देर में अदीना और मामून ऊपर आ गए। एक मजदूर प्लास्टिक की कुर्सियाँ मेज़ भी उठाकर ला रहा था। ये सब तो तकल्लुफ़ हुआ। वो मामून को मेज़ पर सामान रखते देखकर शर्मिंदा हुई। अदीना टांग पर टांग रखकर बैठ चुकी थी। बशायर ने आगे बढ़कर शॉपर्स खोलने शुरू कर दिए। छोड़ दें बशायर, मामून ही को करने दें, आज हम इनके मेहमान हैं। अदीना का अंदाज शरारती था, मज़ा लेता हुआ, जताता सा। अदी ठीक कह रही है, आप तशरीफ़ रखिए, मैं अच्छा मेज़बान साबित हूँगा, बिलीव मी। उसने नरमी से बशायर के हाथ से शॉपर ले लिया। वो शाने उचकाकर रह गई। अदीना उसे बताने लगी कि ऊपर किस तरफ किसका कमरा होगा। ये बेडरूम होगा और कॉमन रूम के साथ दूसरा रूम दादा दादी के लिए बना है। मामून कहते हैं वो उन्हें यहाँ ले आएंगे, मगर वो लोग कहते हैं उन्हें अपना घर बहुत प्यारा है और वो उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो खैर घर बना ही नहीं, जब मुकम्मल होगा और मामून शिफ्ट करेंगे तब दादा जान को मानना ही पड़ेगा। मामून को मनवाना आता है। वो दिलकशी से हंसी। सब कुछ बहुत अच्छा है, स्पेशली मुझे एरिया बहुत अच्छा लगा। बहुत सुकून है यहाँ, इस्लामाबाद जैसा। कराची लाहौर तो बहुत शोर वाले शहर बन चुके हैं। बशायर ने कहा, आप तारीफ़ ही करती रहेंगी, कोई नुक्स पकड़िए, कोई मशवरा। मामून अब उसकी जानिब मुतवज्जा था। जब हर चीज़ है ही तारीफ़ के काबिल तो गलती कहाँ निकलेगी? अदीना ने चमक कर कहा। बशायर के खुलते लब भिंच गए। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, सब बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह। यकीनन अच्छा है। मामून ने गहरी निगाह उसके ऊपर गाड़ी। मगर अभी नीचे किचन में आपको कुछ नागवार या एतराज़ सा हुआ था। अब कुछ कहते कहते रुकी थीं। अब आप वो कहिए। ओह, बशायर की आंखें हैरत से फैलीं। ऐसा कब? आप मुकर नहीं सकती। मैं उस वक्त इत्तेफाक से आप ही को देख रहा था। आप बहुत तेज़ी से कुछ कहना चाहती थीं, मगर न जाने क्या सोचकर रुक गईं। मैं? बशायर ने जहन पर जोर दिया। हाँ छोड़िए, ऐसा कोई बड़ा एतराज़ तो नहीं है। तो अगर एतराज़ निकला तो क्या मामून अब तोड़ फोड़ करेंगे? सब कुछ तैयार है। उसके जुमले के बीच में अदीना ने टांग अड़ाई। वो जैसे इस बारे में कोई बात सुनना ही नहीं चाहती थी। मामून के फैसले कैसे गलत हो सकते हैं? पागल हैं क्या? खामोश अद्दी, सुनने तो दो। मैं वाकई तोड़ नहीं सकता, मगर मुझे इल्म तो हो कि क्या बात है। मामून ने अदीना को टोका और दोबारा उसके चेहरे पर नज़रें जमा दी। बशायर ने निवाला निगल कर अदीना के चेहरे को देखा, जहाँ तनाव की सी कैफियत थी, और मामून हमातन गोश। दरअसल लाउंज से मुल्हिक किचन, आई मीन ओपन किचन, बुनियादी तौर पर यूरोपीय ठंडे ममालिक की सर्दी को देखते हुए वजूद में आए थे। हमारे एशियन गर्म ममालिक में किचन का बाकी घर से ज़रा अलहदा या दूर होना ही बेहतर है। फिर हमारे घरों में यूरोपीय ममालिक की निस्बत कुकिंग बहुत ज़्यादा होती है, 3 टाइम, और हमारे खाने बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं पकने में। तो ऐसे में जब चूल्हा दिन रात जलेगा तो घर तो फिर तंदूर बन जाएगा। कम से कम लाउंज तो बैठने के काबिल नहीं रह सकता, बस, और कुछ नहीं। उसने बहुत तफसील से बताया, मगर जुमले के इख्तिताम तक झेंप गई। खामखा का एतराज़। अदीना का मुंह हक़ो दक़ खुला का खुला रह गया। मामून ने होंठ भींचते हुए चंद पल खामोश रहने के बाद शाने उचका दिए। मैं वाकई इस बारे में कुछ नहीं जानता था। फिर यहाँ सब घर इसी तरह बन रहे हैं और ना ही इंजीनियर ने कोई मशवरा दिया। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। वो मुतासिफ निगाहों से उसे देख रहा था।
बशायर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। आप खामखा परेशान हो रहे हैं, मुझे तो भाई ऐसा ही किचन पसंद है। ये क्या डब्बी जैसे किचन में बंद हो जाओ सारे घर से कट के। अदीना ने सारा मामला ही समेट दिया। बशायर ने ठंडी सांस लेकर पानी का गिलास लबों से लगा लिया। वो हल्का सा रुख मोड़कर बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में एक ही जुमला चकरा रहा था, मुझे तो भाई ऐसा ही किचन पसंद है। हाँ, असल बात तो है ही यही। चलिए बशायर, अब जो होना था वो तो हो गया, मगर आपको कोई ना कोई राय या मशवरा देना होगा। मामून ने उसकी अक्ल को तस्लीम किया। वापसी के लिए गाड़ी में बैठते वक्त मामून ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। मशवरा उधार रहेगा। बशायर बदिक्कत मुस्कुराई। मैं उधार की कायल नहीं। वो कसदन बहुत बेनियाजी से बोली। आप आज ही किसी माली को बुला लें। घर के तैयारों मुकम्मल होने के साथ साथ आपके शिफ्ट होने तक लॉन की बाकायदा शक्ल निकल आएगी। फिर हर शय अंगूठी में नगीना की तरह फिट होगी। अगर आपने कंस्ट्रक्शन के आगाज़ पर ही इस जानिब तवज्जो दी होती तो अब तक तो पेड़ पौधे कद निकाल चुके होते। वो बात के इख्तिताम पर मुस्कुराई। आती हुई हवा ने पफ को बिगाड़ दिया था तो उसने उंगलियों की कंघी से उसे मशाकी से संवारा और दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। मामून की आंखों में हैरानी के बाद सताइश उभर आई। उसे ये ध्यान क्यों ना आया? अदीना के चेहरे पर अचंभा सा था। गाड़ी स्टार्ट करते मामून ने व्यू मिरर में बशायर का सादा मगर जहानत से चमकता बावकार चेहरा देखा। उसके चेहरे पर किसी भी किस्म की लीपा पोती नहीं थी। अदीना के चेहरे पर तनाव सा था। उसने सीट बैक से सर टिकाकर आंखें मूंद लीं। वो वाकई बहुत थक चुकी थी। सुना है कल आप ताजमहल देखने गई थी? बख्त ने कहा। ताजमहल? कौन सा ताजमहल? हम तो कल सी व्यू गए थे। हाँ, उससे पहले। और ताजमहल कराची में कब है? वो तो आगरा इंडिया में है। जवाब देती बशायर ने हैरत से बख्त की शक्ल देखी। मैं उस ताजमहल की बात नहीं कर रहा हूँ जो मुमताज़ के लिए शाहजहां ने बनवाया मरने के बाद। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जो। ये फालतू की बातें छोड़ो। बशायर को याद आया वो क्या पूछने आई थी। वो इतने दिन से आया ही नहीं कि वो पूछ पाती। तुम उस रोज़ क्या कह रहे थे? अदीना और तुम अदीना का नाम लेकर कह रहे थे वो ज़ख्म लगाती है। बख्त, तुम और अदीना, तुमसे अदीना से? बशायर पुरयकीन थी। हाँ। बख्त ने हाँ की या आह खारिज की। ओहो, मगर वो तो। बशायर तासुफ में घिरी। उसके चेहरे पर परेशानी आ रुकी। इतना गंभीर मसला नहीं है। बख्त ने ढारस दी। छोटी सी बात है। मामून उसे अदी कहता है और बस मैं ये चाहता हूँ कि वो उसे सारी ज़िंदगी अदी ही कहे। उसका अंदाज बेहद संजीदा था। बशायर की हंसी बेसाख्ता थी। अदी? अदी? वाह, तुम तो बड़े बेनियाज से नजर आते थे बख्त। तुम्हारी अपनी दुनिया, तुम कब इस झमेले में पड़े? उसे सचमुच दुख हुआ था। सिर्फ बेनियाज नहीं, बेवकूफ़ भी कहिए, बल्कि। वो जुमला अधूरा छोड़कर हंस दिया। अदीना को देखकर मैं बेखुद हो जाता हूँ और उस महफूज व मामून को देखकर बेकाबू। उसने बेखुद कहने पर आंखें जज्ब के आलम में बंद करके झूम के दिखाया और बेकाबू कहने पर फ़ज़ा में घूंसा तान लिया। बशायर की हंसी बेकाबू हो गई। आपकी हंसी बहुत खूबसूरत है बशायर। बख्त सहरज़दा सा उसकी शक्ल देख रहा था। बल्कि खूबसूरत तो हर दूसरी चीज़ हो सकती है, आप में कुछ ख़ास है, बयान करना मुश्किल है। हर जुम्बिश में वक़ार, हर बस। उसने हाथ उठाकर उसे रोका। इधर उधर मत घुमाओ। तुम मामून को पसंद नहीं करते, है ना? उसने असल मुद्दा कहा। ओह वो। बख्त ने लापरवाही से वो को खींचा। तो आप दिलों के भेद भी जान लेती हैं? मगर क्यों बख्त? वो तो इतना मुकम्मल, डैशिंग, ज़बरदस्त। ओह। बख्त ने भवें उठाई। आप भी? बख्त,
اس نے تنبیہی انداز میں میز پر ہاتھ مارا۔ بخت نے نظریں جھکا لیں۔ وہ پین سے اخبار پر پھول بوٹے بنانے لگا تھا۔ خاموشی بولنے لگی۔ کیا تم اس سے جیلس ہو؟ بخت نے چونک کر نظریں اٹھائیں۔ ادینہ کی وجہ سے، بشائر نے جملہ مکمل کیا۔ بخت نے قلم چھوڑ دیا۔ وہ میز پر کوہنیاں ٹکا کر جواب دینے کو تیار تھا۔ نہیں، مامون کی فطرت کا جنون، انتہا پسندی، کاملیت پسندی۔ آپ نے کبھی اس کی آنکھوں کی سرد مہری نہیں دیکھی؟ پل بھر کی ساعت کو آنے والی یہ لہر اسے اندر تک سے واضح کر دیتی ہے، اور اس بات کو وہ خود بھی نہیں جانتا۔ وہ ظاہر اور باطن میں بالکل جدا ہے۔ بخت اپنی رائے میں ٹھوس تھا، حتمی۔ بس شاعر کچھ نہ سمجھی۔ مگر ادینہ کی آپ فکر نہ کریں، وہ جی حضوری کی عادی ہے، بخوشی برضا۔ وہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی اصل سے واقف نہیں ہوگی۔ آپ نے اسے جانا نہیں۔ وہ سر ورق کی خوبصورتی سے متن کا اندازہ لگاتی ہے۔ ورق پلٹنے اور سطریں پڑھنے سے اسے کوئی علاقہ نہیں۔ آپ اس کی فکر میں نہ گھلیں۔ بشائر خاموش رہ گئی۔ ہاں، بخت نے یقیناً زیادہ بہترین تبصرہ کیا تھا۔ وہ انہیں زیادہ جانتا تھا۔ بشائر کی تو بس ایک نظر ہی تھی نا۔ اس نے ایک خیال آنے پر اخبار اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لیا۔ اگر بخت جان لے، اس نے بھی تو صرف سر وقت کی خوبصورتی دیکھی تھی اور خریدنے پر مچل گئی تھی۔ امی کا رشتہ دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوا۔ اب کس پر نظر کرم؟ اچھا، ایسا کون جو اتنا زیادہ پسند آ گیا؟ وہ کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ ایک پیر مسلسل ہل رہا تھا۔ قمیض کی نادیدہ شکنیں دور کرتے وہ بہت پرسکون ہو کر ابو سے فون پر محو گفتگو تھی۔ بہت دنوں بعد تفصیلی بات ہو رہی تھی۔ اچھا، آپ کو بھی سب اچھا لگ رہا ہے؟ یعنی کوئی اعتراض نہیں؟ مجھے بلوانے کی فکر میں کیسی جلد بازی؟ میں بہت اچھی طرح سے ہوں ابو، مزے میں۔ وہ باپ کو یقین دلانے کو ہر طرح سے تسلی دے رہی تھی۔ رابعہ خاتون باقاعدہ کرسی رکھ کے اس کے قریب بیٹھی تھیں۔ یک طرفہ گفتگو سے نتیجہ اخذ کیا تھا۔ راحیل اور سجاد نے اس کے لیے وہاں کینیڈا میں کوئی رشتہ دیکھا تھا۔ وہ تفصیلات جاننے کو بے چین تھیں۔ زیادہ تو مجھے پتہ نہیں، مگر ابو آپ کو تفصیلی کال کریں گے۔ ابھی تو کہنے لگے، یوں ہی بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ یاد آنے لگی تو نمبر گھما لیا، بس۔ باپ کی آواز اور بے قراری کو وہ بھانپ لیتی تھی۔ ایک سرشاری سی اسے مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تو آپ شادی کر کے کینیڈا جائیں گی؟ ادینہ اپنے پیر نیم گرم پانی میں ڈبوئے بیٹھی تھی۔ قیاس اس نے بھی لگایا۔ شاید، پتہ نہیں۔ اس نے شانے اچکائے۔ ادینہ نے ذرا سی ناک سکوڑی۔ کینیڈا! کچھ لوگ ہر اچھی چیز کو بس اپنے لیے چاہتے ہیں۔ دوسرے کو بھی اچھی مل رہی ہے، پتہ لگ جائے تو بلا وجہ ہی پہلو بدلتے پائے جاتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم نانو۔ مامون تیزی سے اندر داخل ہوا۔ وعلیکم السلام۔ رابعہ خاتون مسکرائیں۔ وہ راحیلہ کے حوالے سے اپنے خدشات کے غلط ثابت ہونے پر خوش تھیں۔ ادینہ نے جوش سے ہیلو کہا۔ بشائر نے فقط سر ہلا کر جواب دیا۔ وہ آج شمسہ بیگم کے ہمراہ بازار جانے کو تیار تھی۔ لاہور سے آنے کے باعث اس کے پاس بے حد گرم کپڑے تھے۔ کچھ نارمل کاٹن لینن پرنٹس کے لیے وہ چکر لگانا چاہتی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ ابو اس کے لیے فکر مند تھے۔ آج کتنی دیر وہ اس سے دنیا جہان کی باتیں کرتے رہے۔ ابو، میرے پیارے ابو، سحر، احد اور راحیلہ امی، آپ بھی، آئی لو یو آل۔ دل ہلکا پھلکا تھا۔ اس نے یوں ہی اپنے جولری باکس کو کھول لیا۔ انگلی بھر لمبائی کا باریک چین نما بندہ، ایک سفید موتی کان کی لو سے چپکا تھا اور دوسرا زنجیر کے سرے سے چپکا، ہر جنبش پر گردن کو چھوتا تھا۔ اس نے کچھ گنگناتے ہوئے زور سے بالوں میں برش پھیرا، پرفیوم کا اسپرے، اپنے گداز ہونٹوں پر چاکلیٹ براؤن رنگ کی لپسٹک لگا لی۔ اس کی تو مانو جون ہی بدل گئی۔ یہ یہاں آنے کے بعد اس کا پہلا سنگھار تھا۔ رابعہ خاتون کی کسی بات کا جواب دیتا مامون
اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وقیہ جملہ حلق میں پھنس گیا۔ اسے سنجیدگی سے سنتی ادینہ نے نظروں کے تعاقب میں جب گردن گھمائی تو بے حد حیرت کے عالم میں یک دم کھڑی ہوئی تو پیر ٹپ کے اندر تھے، ایک چھپاکا سا باہر اچھلا۔ وہ سرعت سے بیٹھی مگر چہرے کے ہونق تاثرات ہنوز تھے۔ ماشاء اللہ بیٹی، تم تو بس منہ ہی دھو کر رہتی ہو، کیا خوب چہرہ چمک اٹھا ہے، ایسے ہی رہا کرو۔ باپ کے فون نے خوشی بھر دی ہے اس کے اندر۔ اگلا جملہ مامون کے لیے تھا۔ مامون مسکرایا۔ کیسے ہیں وہ؟ سب خیریت؟ ہاں وہ ٹھیک ہیں، رات میں سحر اور احد بھی بات کریں گے۔ وہ واقعی بہت خوش تھی۔ میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں۔ اس کے لہجے میں محبت کا سمندر تھا۔ ہاں ماشاء اللہ، میں نے دیکھا تھا، پورا سجاد کا بچپن ہے۔ رابعہ خاتون نے یادداشت ٹٹولی۔ مامون نے سر ہلایا۔ ادینہ ابھی تک سکتے کے عالم میں تھی۔ لال گاجر اور براؤن رنگ کے چنری پرنٹ کا ڈھیلا ڈھالا سوٹ اس کے آویزے انوکھے تھے، یا گردن کی لمبائی، یا ہونٹوں کا نیا رنگ، یا سوٹ بہت خوبصورت تھا۔ وہ بے وقوفی کر رہی تھی۔ ہر شے اپنی جگہ مکمل تھی۔ معاملہ یہ تھا کہ ادینہ کو اپنے آگے کوئی اور نظر آتا ہی نہیں تھا، وہ دیکھنا چاہتی ہی نہیں تھی۔ میں جاؤں دادی جان؟ شمسا آنٹی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اس نے دوپٹہ اپنے گرد لپیٹا۔ ہاں ہاں بالکل، بہت شوقین ہے شمسا بازاروں میں گھومنے کی، اور مہارت بھی خوب ہے بھاؤ تاؤ میں، ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ رابعہ خاتون نے تعریف کی۔ ایک منٹ بشائر، آپ آج شاپنگ سے فارغ ہو لیں تو کل یا جب ٹائم نکالیں ذرا گھر تک چلیے گا، لون کے لیے کام شروع ہو گیا ہے۔ مامون کے پکارنے پر وہ رک گئی۔ اس نے اس شخص کے چہرے کو دیکھنے سے احتراز کیا تھا۔ آپ نے شروع کروایا ہے تو یقیناً اچھا ہوگا، میرا جانا ضروری تو نہیں۔ وہ جانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک بار چلیں، مامون نے زور دے کر کہا۔ بشائر نے رابعہ خاتون کا چہرہ دیکھا۔ چلی جانا بیٹا، بڑی محنت سے میرے بچے نے یہ سب بنایا ہے، بڑی ہمت ہے اس کی۔ رابعہ خاتون کو مامون سے عشق اور آنکھ بند کر کے یقین تھا۔ اس کی مدح سرائی تو وہ سوتے میں بھی کرتی تھیں۔ اس نے ادینہ کو دیکھا، وہ اپنے پیروں پر تولیہ رگڑنے لگی تھی، مگر اب ساکت ہاتھوں اور نظروں سے مامون کو دیکھ رہی تھی۔ پہلی بار اس نے اسے نہیں کہا، اس نے بشائر کی رائے کو۔ اسے یہ خیال ہی کیوں آیا کہ وہ بشائر کو لے کر جائے گا؟ اس نے دراصل لون تو آپ دیکھیں گی ہی، اصل بات یہ ہے کہ میں نے لاؤنج اور کچن کے بیچ دیوار اٹھا دی ہے، اور کچن کی بیک دیوار پر ایک بڑی ونڈو رکھوا دی ہے جو بیک ایریا میں کھلے گی، آپ وہ دیکھیں۔ مامون نے اصل بات کہی۔ جی؟ بشائر اچنبھے کے عالم میں پھنسی آواز کے ساتھ بدقت کہہ سکی۔ کیا؟ ادینہ چلائی۔ کون سی دیوار چنوا دی؟ عظیم خان نے آدھا کانا قصہ سنا۔ میرا مطلب اٹھوا دی، اور خیر چنوا دی تو چنوا دی، مگر کیا بیک گراؤنڈ میں محبت کی جھوٹی کہانی سن پر کر روئے کا ریکارڈ چلایا تھا؟ وہ تسلی سے صوفے پر ٹکے۔ اوف! رابعہ خاتون نے اپنا سر پکڑا۔ مامون کے بے ساختہ قہقہے میں بشائر اور ادینہ کی آواز بھی شامل ہو گئی۔ میں اس لیے کہا کہ ذرا ماحول سا بن جاتا، دیوار میں چنے جانے کا دکھ آدھا رہ جاتا، گانا مکمل، دیوار مکمل، اب روتی ہے تو روتی رہے۔ ہاں بڑی چوٹ کھائی جوانی پہ روئے، محبت کی۔ رکتی ہنسی نے ایک بار پھر زور پکڑا۔ مامون کے انکشاف کا اثر ختم ہو گیا۔ فون بیل پر رابعہ خاتون نے بشائر کو عجلت سے آواز دی۔ شمسا بیگم گھر سے نکلی گلی میں کھڑی تھیں۔ بشائر ہنستا چہرہ لیے باہر کو لپکی۔ پیچھے مامون عظیم خان کو چنی دیوار کا حدود اربع بتا رہا تھا۔ ادینہ کی نظریں مامون کے چہرے پر ٹکی تھیں، مگر دھیان کسی اور ہی انجان سفر پر گامزن تھا۔ وہ ایسا ہی ہے۔ بازار سے ڈھیروں ڈھیر خریداری کے بعد وہ شمسا بیگم کے گھر ہی لوٹی تھی۔ وقت ان دونوں کے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ بشائر دونوں ہاتھوں سے اپنے پیروں کی انگلیاں دباتی شمسا بیگم کو سن رہی تھی۔ اس نے مامون اور اس کے گھر کے سارے قصے کو انہیں سنایا تھا،
اپنی حیرت اور اتنا فوری اور انتہائی ری ایکشن۔ وہ راستے میں یہی گفتگو کرتی آ رہی تھیں۔ وہ کسی شے میں کمی یا کجی برداشت کر ہی نہیں سکتا۔ بعض اوقات اس کی عادت بہت اچھی لگتی ہے اور بعض دفعہ ایک جنون، بے وقوفی۔ اعتدال بہترین رویہ ہے، نقصان کا اندیشہ نہیں رہتا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ بہت ہلکے جملے استعمال کر رہی ہیں والدہ ماجدہ۔ سیدھی بات کریں تو ایک ہی جملہ، یہ ایب نارملٹی کی ایک صورت ہے۔ چائے کے گھونٹ لیتے وقت نے ماں کی تصحیح کی، پاگل ہے یہ، ایسے ہی ادھر ادھر کی ہانکتا ہے۔ بیٹے کو گھورتے ہوئے وہ بشائر کی جانب گھومی۔ بھئی ہر بندے کی اپنی عادت ہوتی ہے، کچھ لوگ نقص برداشت نہیں کرتے، کہانی ختم۔ ماں، دنیا میں کوئی شے جو انسان نے بنائی ہو بے عیب ہو ہی نہیں سکتی۔ جب انسان کا وجود عیب ثواب سے مل کر بنا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اعمال میں بس اچھائی رہ جائے؟ انسان اچھا بھی کرتا ہے اور برا بھی، بس یہ ہے کہ ہر کسی کے پاس اس کا تناسب کم و بیش ہوتا رہتا ہے۔ ارے میرے والد صاحب، خدا کے لیے! شمسہ بیگم نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر پیشانی سے ٹکرائے۔ یہ اتنے مشکل جملوں کی مار نہ مارنا۔ ابھی صبح ہی تمہارے ابا مجھے کفایت شعاری اور انسان کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری چیزیں گنوا گئے ہیں کہ میں بازاروں میں میچنگ دھاگے اور لیسوں کے لیے وقت کیوں برباد کرتی ہوں، جبکہ زندگی بس 4 دن کی ہے، اور اپنے ان خیالات کو پہلے معاشرتی، پھر معاشی اور بعد میں کفایتی اور انت میں خوف خدا کے حوالے سے اس طرح بیان کیا کہ وہ بشائر کی جانب مڑی۔ میرا دل چاہا جنگلوں میں جا نکلوں، دنیا تیاگ دوں، سب کچھ دان کر دوں، اور اب بیٹا مجھے الگ فلسفے سمجھانے لگا ہے۔ ان باپ بیٹا کو کوئی اور تو سنتا نہیں، بس میرے آگے ہی راگ سناتے ہیں۔ بھائی مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ مامون، صورت ہی دیکھو کتنی پیاری ہے نا؟ اف! بشائر نے چائے کا بڑا سا گھونٹ بھرا۔ پوچھا بھی تو کس سے اور کیا؟ جند جان ہے رابعہ خاتون کی، اور اگر ہے اس کی عادت تو کوئی برائی تو نہیں ہے نا؟ اعلیٰ تعلیم، کاروبار، اور اب گھر بھی بنا لیا۔ منہ سے براہ راست تو کچھ طے وے نہیں ہوا، مگر سامنے کی بات ہے۔ رابعہ خاتون تو چاہتی بھی یہی ہیں کہ ادینہ اور مامون انہیں دنیا میں سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ عظیم بھائی منہ سے کچھ نہیں بولے آج تک، مگر انہیں اعتراض کرنا بھی کیا ہے؟ اور بھائی سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ لڑکی اور اس مامون کا انداز تو شروع سے یہی ہے، بچپن کا ساتھ ہے بھائی، ایک گھر، کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ بشائر کو بعد میں سارا قصہ سنا رہی تھیں۔ اس سے پوچھا اور اس نے ایک حتمی احساس کے تحت نفی میں گردن ہلائی۔ ہاں، کسی کو کیا اعتراض؟ میری سمجھ میں نہیں آتا مامون، تم کیسے ہو بیٹا؟ ہر چیز جہاں تہاں چھوڑ کر چل دیتے ہو۔ مامون تخت پر لیٹا ہوا تھا اور سر رابعہ خاتون کے زانو پر تھا۔ وہ کچھ آزردہ اور کچھ پریشان سی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی۔ پر جاتے کہاں ہو یہ تو پتہ چلے۔ پتہ نہیں، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ یہ بھی نہیں پتا تو پھر کشٹ اٹھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مجھے یہ کشٹ اٹھانا ہی ہے نانو، میں بہت مجبور ہوں، میں رک نہیں سکتا۔ اس کے انداز میں ہار، بے چینی اور دکھ اود کر آیا۔ کہیں باہر چلیں شام کو؟ مجھے بھی لے چلیں نا مامون؟ ادینہ کی جوشیلی آواز۔ مامون نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر ادینہ کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کا سنگھار رائے گاں نہیں گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھوں اور کلائی میں کوہنیوں تک تازہ مہندی لگی تھی۔ کیسی لگ رہی ہے؟ مامون کی نظروں کے تعاقب نے اسے سوال پر مجبور کیا۔ بہت اچھی، بڑی مہارت سے لگائی گئی ہے، بہت خوب۔ مامون نے ادینہ کے بڑھائے ہاتھ کی سب سے لمبی درمیانی انگلی کو بصد احتیاط اپنی انگلی سے اٹھایا اور ڈیزائن بغور دیکھا۔ ارے بنو، کس کی بارات چڑھ رہی ہے جو تم؟ رابعہ خاتون نے سر پیٹا۔ لو، بارات کیوں؟ خود ہی تو کہتی ہیں، کنواری لڑکیاں سر میں تیل ڈالتی ہیں، آنکھ میں کاجل کی باریک دھار اور ہاتھ میں مہندی۔ اب میں نے لگوا لی تو طنز کرنے لگی ہیں۔ اوئی اللہ!
وہ کجلے کی دھار اور تمہارے لائنر مسکارے اور وہ مہندی بس پور ڈھک لی یا بتاشا بنا لیا، وہ بھی باپ بھائیوں کی نگاہ نہ پڑے۔ یہاں تو تم نے دلہنوں کو مات دے دی۔ تمہیں سنائی غلط دیتا ہے یا اپنی مرضی کی تشریح کرنے کی عادت ہے؟ رابعہ خاتون جلبلا کر بولنا شروع ہو گئیں۔ آپ چھوڑیں دادوں کو مامون، مجھے لے چلیے نا۔ چپکی بیٹھی رہو، مجھے بھی لے چلیے۔ ایک موصوف جب جی چاہا جہاں دل چاہا اٹھا کر چل دیے، یہ بھی ہم قدم ہوں گی۔ رابعہ خاتون کو دونوں ہی پر غصہ آ گیا، تیزی سے چپل پیروں میں ڈال کھڑی ہوئی۔ مامون بھی کھڑا ہو گیا۔ نانو پلیز، اس نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھنا چاہا۔ ہٹو مامون، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ رابعہ خاتون کا چہرہ مزید تن گیا، وہ اندر بڑھ گئیں۔ مامون بے بسی سے ان کی پشت دیکھنے لگا۔ ادینہ اپنی مہندی پر پھونکے مار رہی تھی۔ نظریں ملنے پر پرواہ نہ کرنے کا اشارہ کیا۔ وہ خوش تھی یہاں بہت۔ یہاں رہنا ایک بے حد خوشگوار تجربہ تھا۔ یہاں صرف محبت تھی، ہر جانب سے عزت و احترام اور پیار۔ مگر وہ مہمان تھی اور اسے واپس جانا تھا، اپنے والد کے پاس، بہن بھائیوں کے پاس۔ ان سب کی یاد اسے بے چین کرتی تھی، اور واپسی کا سب سے آسان راستہ وہاں کے نیشنل سے شادی بھی ہو سکتا تھا۔ اسے راحیلہ امی کے حساب کتاب اور ہر پہلو کو سامنے رکھ کے چلنے کی عادت کا پتہ تھا۔ وہ اپنے معیار سے کم پر نہیں ٹھہرتی تھیں، اور پھر جس بندے کو راحیلہ نے پسند کر لیا تھا اور سجاد نے بھی حامی بھری، وہ ایسا ویسا تو ہوگا نہیں۔ کینیڈا کی کسی بڑی فرم میں کمپیوٹر انجینئر، صرف بشائر کی ہاں اور فیصلہ صادر۔ اس نے سرسری نگاہ میں ہی تصور میں موجود بندے کی شخصیت کو بھانپ لیا تھا۔ شاندار۔ ابو نے پسندیدگی کی سند دی تھی۔ ابو نے رات ہی عظیم خان سے بہت تفصیلی گفتگو کی تھی۔ رابعہ خاتون بہت خوش تھیں۔ راحیلہ اور سجاد کے حوالے سے ان کے خدشات بے بنیاد رہے تھے۔ ہاں تو پھر آپ کے ابو نے بتایا نہیں نکاح کب ہوگا؟ میں تو کہتی ہوں جلدی ہی کر لیں، اچھے اچھے کپڑے بنیں گے۔ واہ! ادینہ کے چہکنے میں ایک طمانینت سی تھی، اور اسے شاید اس کا احساس بھی نہیں تھا۔ ایسے نکاح کیسے ہو سکتا ہے ادینہ؟ میں وہاں جاؤں گی، سب سے ملوں گی، پھر فیصلہ ہوگا۔ اور اگر آپ کو پسند نہ آیا تو؟ ادینہ کی زبان سے خدشہ اگلا۔ میرا خیال ہے مجھے پسند آ جائے گا۔ بشائر نے ٹھنڈی سانس لی۔ اور اگر نہ آیا تو کسی اور کو آزمائیں گے، یا پھر انتظار۔ اس نے ادینہ کو ڈرانے کی کوشش کی، یوں ہی شرارتاً۔ کیسی باتیں کرتی ہیں آپ بشائر؟ کینیڈین نیشنل، اتنی اچھی جاب، قابل، شکل بھی اچھی ہے، اور کیا چاہیے؟ بشائر مسکرا دی۔ نہیں، اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہاں تو بس جلدی کریں، آپ شادی وہاں جا کر کر لیجیے گا، مگر ہاں، ہم آپ کے جاتے وقت ڈھولکی رکھ لیں گے، گانے گائیں گے، بلکہ مائیوں کر لیں گے۔ سچ دھوم دھڑکا کیے عرصہ ہوا۔ تو تم شادی کر لو نا، میں نانو سے کہہ دیتی ہوں میری موجودگی میں ہی تمہاری کر دیں، میں بھی دھوم دھڑکا دیکھ لوں گی۔ بشائر نے نہ جانے کس دل سے کہا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی رابعہ خاتون سے مامون اور ادینہ پر کبھی بات نہیں کر سکی تھی۔ ادینہ کا چہرہ پھیکا سا ہوا۔ میری شادی؟ وہ تو ابھی بہت دور ہے، بلکہ پتہ نہیں کتنی دور۔ اس کے انداز میں پہلی بار آزردگی سی آئی تھی۔ بشائر نے بے ساختہ اس کی ٹھوڑی چھوئی۔ کیوں؟ اتنی دور کیوں کہا؟ ادینہ چپ رہی، پھر طویل سانس لے کر بولی، پتہ نہیں۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ سی آ گئی، جیسے یک دم دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا ہو۔ اس سے شمسہ بیگم نے بھی مامون اور ادینہ کے رشتے کی راہ میں حائل کسی وجہ کا ذکر کیا تھا، مگر بخت نے بدتمیزی سے ٹوک دیا۔ کیا وجہ بھلا؟ سب کچھ تو ٹھیک ہے، پھر؟ دیکھو بیٹی، شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، اللہ توبہ تانا نہیں دے رہی، مگر تم شادی کی عمر کو مانو نکال ہی چکی ہو۔ میں نے بیٹی کی شادی 19 میں کی، بعد میں مجھے لگا بہت جلدی کر دی، بڑا پچھتائی تھی میں۔ وہ کھو سی گئیں۔ پکا فیصلہ کر لیا کہ کبھی اتنی کم عمری کی شادی کی حمایت نہ کروں گی، مگر اب اس ادینہ کو دیکھو،
21 की है, मगर मुझे हर वक्त ख्याल आता है बस रुखसत कर दूं। उनके चेहरे पर दुख सा तैरने लगा। तो आप कर दीजिए ना दादो, जबकि अब तो हाँ कर तो दूं, मगर ऐसे ही खामखा की रुकावटें हैं तुम्हारे दादा और फिर वो मामून। मेरा इरादा जानता है मगर अपनी ज़िद पर। छोड़ो बेटी, मैं तो खुद ही मुस्तकबिल के मंसूबे बनाती रहती हूँ। सब कुछ आजकल सब लोग अपने ही हिसाब पर चलते हैं। वो कुछ दिल गिरफ्ता हो गई। बशायर चौंक गई। राबिया खातून ही तो सरपरस्त थी अदीना और मामून की, और ये दादा का एतराज़, रुकावट। दादा जान क्या कहते हैं, उन्हें क्या एतराज़? राबिया खातून चौंकी। बशायर को उनकी आंखें डुबडुबाई सी लगीं। उनकी तो तुम्हें पता है ना, दुनिया से निराली मंतक। बात वहाँ से निकाल कर लाते हैं जहाँ हम तुम जैसों की सोच का जाना ही नामुमकिन हो। सामने नज़र आती 5 हिस्सें उन्हें गलत लगती हैं और छठी नादीदा हिस्स के अलार्म को सच मानते हैं। मुंह फाड़कर तो कभी नहीं बोले, मगर उन्हें हिचकिचाहट है अदीना और मामून के रिश्ते पर। उनका हाथ ही तो नहीं मेरी पुश्त पर, वरना आज ना निकाह पढ़ा दूं। जी, मैं समझी नहीं दादो। बशायर हैरान थी। मैं खुद नहीं समझी तो तुम्हें क्या समझाऊं? राबिया खातून यकदम बेजार हो गई, तो वो भी खामोश हो गई।